تو اگر شیعہ ایک خاص عقائد والی جماعت کا مذہب کا نام ہے تو مطلب یہ ہوا کہ شیعہ جماعت کا بانی وہ فرعون ہے۔ قرآن نے فرمایا وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعًا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا آج کا موضوع یہ ہے کہ یہ قرآن میں شیعہ کا ذکر موجود ہے کہ نہیں۔ گزشتہ روز ایک پوسٹ نظر سے گزری جس پہ لکھا ہوا تھا کہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے اپنے بیان میں فرمایا کہ قرآن میں کہیں بھی سنی شیعہ کا ذکر موجود نہیں ہے۔ مفتی فضل ہمدرد صاحب نے اس کا جواب دیا ہے اور لکھا ہے کہ اس بات سے تو اتفاق ہے کہ قرآن میں کہیں سنی کا ذکر موجود نہیں، البتہ شیعہ کا ذکر موجود ہے، اور دلیل میں آیت پیش کی ہے وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لِإِبْرَاهِيمَ۔ جواب دینے سے قبل یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ ہمیں اس بات کا کوئی علم نہیں کہ واقعی ڈاکٹر صاحب نے ایسا جملہ اپنے بیان میں فرمایا ہے یا نہیں، اور ہمیں اس بات کا بھی علم نہیں کہ یہ جواب خود حضرت مفتی فضل ہمدرد صاحب نے دیا ہے یا کسی شرپسند نے ایسا جواب لکھ کر ان کا نام استعمال کیا ہے۔ دلیل یہ دی ہے وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لِإِبْرَاهِيمَ کہ ابراہیم علیہ السلام بھی شیعہ تھے، تو یہ ترجمہ غلط کیا ہے، اسی لیے کہ پیچھے نوح علیہ السلام کی بات چل رہی ہے۔ اسی ضمن میں، اسی تسلسل میں اللہ نے فرمایا وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لِإِبْرَاهِيمَ کہ ان کے گروہ میں سے ابراہیم علیہ السلام بھی تھے۔ جیسے نوح علیہ السلام ایک نبی تھے، ایسے ابراہیم علیہ السلام بھی ایک نبی اور رسول اور پیغمبر تھے۔ تو یہاں پر شیعہ گروہ کے معنی میں استعمال ہوا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام بھی انہی کے گروہ میں سے تھے۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ ابراہیم علیہ السلام شیعہ تھے۔ یہاں پر شیعہ کا لفظ خاص عقائد والی جماعت، ایک خاص مذہب کے لیے جنہیں ہم رافضی کہتے ہیں، ان کے لیے استعمال نہیں ہوا۔ اس لیے کہ جب ہم قرآن سے پوچھتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کا مذہب کیا تھا، تو قرآن نے خود ہی جواب دیا ہے ما كان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما کہ ابراہیم علیہ السلام یہودی بھی نہیں تھے، عیسائی بھی نہیں تھے، لیکن وہ تو یکسو مسلم تھے۔ تو اگر ابراہیم علیہ السلام شیعہ ہوتے تو آپ علیہ السلام اللہ تعالیٰ یوں فرماتے کہ ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان شیعہ کہ ابراہیم علیہ السلام تو شیعہ تھے، لیکن اللہ نے فرمایا ولکن کان حنیفا مسلما۔ اس سے معلوم ہوا کہ وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لِإِبْرَاهِيمَ میں یہ کہنا کہ یہاں پر لفظ شیعہ خاص عقائد والی جماعت یا خاص مذہب کے لیے استعمال ہوا ہے، یہ غلط ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب ہم قرآن پر نظر ڈالتے ہیں تو اکثر مقامات پر لفظ شیعہ جو ہے وہ شرپسند اور فتنہ پسند اور فسادیوں کے لیے استعمال ہوا ہے۔ چند آیت ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک آیت ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي شِيَعِ الْأَوَّلِينَ مَا يَأْتِيهِم مِّن رَّسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ۔ یہاں پر بھی لفظ شیعہ استعمال ہوا ہے۔ ترجمہ یہ ہے کہ ہم نے آپ سے پہلے بھی کئی رسول جو ہیں وہ پچھلے جو شیعہ تھے ان کے پاس بھیجے۔ ان کا کام کیا تھا؟ ما یأتیہم من رسول، ان کے پاس جو کوئی بھی رسول بھی آتا الا کانوا بہ یستہزئون، وہ تو صرف اس کا مذاق اڑاتے تھے۔ تو اگر لفظ شیعہ ایک خاص جماعت کا نام ہے، ایک خاص عقائد والی جماعت کا ایک مذہب کا نام ہے، تو مطلب یہ ہوا کہ شیعہ کا کام یہ ہے کہ وہ رسولوں اور انبیاء کا مذاق اڑاتے تھے۔ آیت میں یہی ہے۔ دوسری آیت ہے ان فرعون علا فی الارض وجعل اہلها شیعہ کہ فرعون نے سرکشی کی، بغاوت کی، اور اس نے وہاں کے لوگوں کو شیعہ بنا دیا۔ تو اگر شیعہ ایک خاص عقائد والی جماعت کا مذہب کا نام ہے تو مطلب یہ ہوا کہ شیعہ جماعت کا بانی وہ فرعون ہے۔ قرآن نے فرمایا وجعل اہلها شیعہ کہ وہاں کے لوگوں کو شیعہ بنا دیا، تو یہ آج کی پیداوار یہ اس نسل کی ہے۔ ایسی ایک تیسری آیت ہے ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء کہ جن لوگوں نے دین کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے اور وہ شیعہ ہو گئے، آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں کہ جن لوگوں نے دین کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے اور شیعہ ہو گئے، آپ کا ان سے کوئی واسطہ، کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو اگر لفظ شیعہ ایک خاص مذہب کا نام ہے، ایک خاص جماعت کا نام ہے، تو شیعہ حضرات کا کام یہ ہوا قرآن کی آیت کے مطابق کہ وہ دین کے ٹکڑے ٹکڑے کرتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس جماعت سے کوئی واسطہ اور کوئی تعلق اور کوئی نسبت نہیں ہے۔ تو آپ سوچیں کہ جس جماعت سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی واسطہ اور تعلق نہ ہو، اس جماعت کی گمراہی میں کیا شک ہے؟ تو خلاصہ کلام یہ ہے
کہ قرآن میں کہیں پر بھی لفظ شیعہ کسی خاص مذہب یا عقائد والی جماعت کے لیے استعمال نہیں ہوا، بلکہ گروہ کے معنی میں، جماعت کے معنی میں، شرپسند کے معنی میں یہودیوں کے لیے، عیسائیوں کے لیے استعمال ہوا ہے اکثر مقامات پر۔ ایسے ہی وَإِنَّ مِن شِيعَتِي لِإِبْرَاهِيمَ کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ابراہیم علیہ السلام شیعہ تھے، بلکہ وہ نوح علیہ السلام کے گروہ میں سے تھے۔ تو جو کچھ سنا اور کہا ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔